بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تولی فما ارسلناک علیہم۔ قرآن میں غور کرتے تو پھر کیوں نہ کرتے؟ یہ محبوب یہ جو منافق حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اگر کرتے تو یہ نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں غور کرنے سے انسان بدگمانی سے بچتا ہے۔ 1000 آیت کو آپ تلاوت میں پڑھ لیں اور ایک آیت کو غور سے پڑھ لیں تو یہ ایک آیت کا پڑھنا 1000 آیت سے پڑھنے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کیوں ہے غور کرنے کی؟ کہ جب آپ قرآن میں غور کریں گے تو مصطفیٰ کی حقیقت سمجھ جائے گی، رب کا کلام ہونا تمہیں یقین آئے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، ایک آیت کو یہ آپ غور سے پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں تو اللہ کی عظمت اور شان آپ کو سمجھ آ گئی، تو پھر یہ قرآن تمہیں بدگمانی سے بچائے گا۔ یہ منافق اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اگر یہ کرتے تو یہ نہ کرتے، اور ایمان والا قرآن میں غور کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا، اس لیے تو وہ نہیں کرتا۔ قرآن چونکہ نبی کی دلیل ہے، قرآن نے بتایا، ہم نے قرآن سے سن کے مانا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اور نبی سے سن کے مانا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ قرآن مصطفیٰ کا معجزہ ہے، اور معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ قرآن کا معجزہ بتا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات کیسے پتہ چلے کہ یہ قرآن ہے؟ چلو قرآن سے تو ہم نے نبی کو مانا، لیکن پہلے قرآن پہ تو یقین کرو۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے دیکھا جبریل امین کو قرآن کی آیتیں لے کر آتے ہوئے؟ کس نے دیکھا جبریل امین کو پڑھ کر سناتے ہوئے؟ نہیں دیکھا۔ پھر یہ ہم نے، جب نبی نے فرمایا کہ میری امت اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ لائے جبریل ہیں، آیا اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے، یہی قرآن ہے۔ ہم نے محبوب کی زبان پاک سے سن کے مان لیا، نبی کو مانا قرآن سے، قرآن کو مانا نبی سے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ غور کریں۔ اب یہ بات ہے نا، اگر قرآن میں غور کریں تو نبی بھی سمجھ آتا ہے، خدا بھی سمجھ آتا ہے۔ یہ کلام الہی ہے نا، کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام۔ قرآن کیسے سمجھ آیا؟ نبی سے۔ نبی کی شان سمجھ آئے گی تو قرآن سمجھ آئے گا نا، اور قرآن سمجھ آیا تو خدا کی بات عالیت کی کا پتہ چلے گا۔ محبوب انہوں نے نہ تو آپ کو ٹھیک سے مانا ہے، نہ مجھے مانا ہے، میرا کلام ہی نہیں مان رہے، اور میرے کلام میں غور ہی نہیں کر رہے۔ اگر یہ کرتے تو پھر یہ نہ کرتے۔ جی اگر قرآن میں غور کرتے، غور و فکر کرنے سے، غور و فکر کر کے ایک آیت جی پڑھنے سے، پڑھنا اس لیے افضل ہے کہ اس میں پتہ چلتا ہے، اور صرف تلاوت میں ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تلاوت کرنے والی آیات کی فضیلت غور کرنے والی آیت سے کم کیوں ہے؟ کہ تلاوت کرنے سے صرف ثواب ملتا ہے، اور غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ کیا بات، بے شک بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے فرمایا 1000 آیت تلاوت کرو، ثواب بہت ملے گا، اور ایک آیت کو غور و فکر کر کے سمجھ کے پڑھ لو، اجر اس کا زیادہ ہو جائے گا۔ پہلے پڑھ لیا، پھر سمجھ لیا، پھر عمل بھی کر لیا، تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو گیا جناب۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا۔ ہاں، اگر یہ غور کر لیتے تو یہ بات ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ یہ قرآن میں غور کرتے تو یہ بات ان کو پتہ چل جاتی کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کا ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر اس میں اختلاف ہی بڑا ہو جاتا۔ قرآن کا ایک صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کے موافق ہے، خلاف نہیں ہوتی جی، خلاف نہیں ہوتی، اور قرآن کا کوئی حصہ دوسرے حصے کے خلاف نہیں ہے، نہ معنوی لحاظ سے، نہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے۔ یہ یک متفق ہونا، موافق ہونا، یہی قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا تو ایک بندہ جو
6 مہینے پہلے ایک بات کو لکھ چکا تھا، آج وہ بھول چکا ہوتا، آج اس کے خلاف لکھ رہا ہوتا. بالکل. کیا نہیں بات سمجھ آئی؟ زبردست زبردست. یعنی میں جو بات پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں مجھے بھول گئی ہے. قرآن کی آیات میں اختلاف نہ ہونا یہ کلام الہی ہونے کی دلیل ہے. کیا بات. یہ بات سمجھ آئے گی جب قرآن میں غور کریں گے. غور کریں. میں نے پچھلے جمعے کی بات مجھے یاد نہیں، آج میں کچھ وہی بات کروں گا تو بہت بدل کے کروں گا. اللہ فرماتا ہے لوگوں کچھ تو حیا کرو، یہ قرآن کوئی ایک دن میں نازل نہیں کیا تھا، ہم نے 23 سال لگا دیے تھے. بالکل. اور 23 سال کی ابتدا میں جو پہلی آیت آئی تھی 10 سال کے بعد بھی ہم نے نازل جو آیت فرمائی تھی اس کا اس سے اختلاف نہیں ہوا تھا. کیا بات. اور 15 سال بعد جو آیت نازل ہو رہی تھی اس کا بھی پہلی آیت سے اختلاف نہیں ہو رہا تھا. اور جب 23 سال کے عرصے میں ہم نے قرآن کو نازل کر دیا، پہلی آیت اقرا سے لے کے 23 سال آخری آیت الیوم اکملت لکم سارا پڑھ کے کوئی ہمیں اختلاف نکال کے دکھاؤ. جب اختلاف کوئی نہیں ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے. یہ کلام اللہ کا ہے. 2 دن کی گفتگو انسان اس کو اپنے لفظوں میں معنوں میں برابر نہیں رکھ سکتا. یہ رکھ سکتا ہے جی؟ جتنا بھی ذہین بندہ ہے، جتنا بھی عقل مند بندہ ہے، ایک ہفتہ پہلے کی بات کو ہفتے بعد کرے گا تو ان میں تضاد آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے یہ 23 سال میں نازل ہوا ہے. اور 23 سال کے عرصے میں بتاؤ آیت بھی نازل ہوئی، کم بھی ہوئی، 2-4 بھی ہوئی، زیادہ بھی ہوئی. تمہارا اختلاف تو دکھاؤ. بندہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ سمجھ تو تب آتی نا جب تم قرآن میں غور کر لیں. افلا یتدبر، یہ تو تم کر ہی نہیں رہے ہو. بالکل. غور کرتے تو یہ بات سمجھ آتی کہ یہ کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا ہوتا تو پھر اس میں اختلاف ہوتا. فی اختلاف پھر کثیر اختلاف ہوتے، پھر کوئی بات کسی سے نہ مل رہی ہوتی، کوئی کدھر کو جا رہی ہوتی، کوئی کدھر کو جا رہی ہوتی، کسی کا رنگ کوئی اور ہوتا، کسی کا رنگ کوئی اور ہوتا. یہ ساری آیات پڑھ کے دیکھو، نہ ان میں تعارض ہے، نہ ان میں اختلاف ہے، نہ ان میں تضاد ہے. ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں جا سکتی. اگر سمجھ آئے تو قرآن کو سمجھ کے دیکھو. یہی بات اللہ سمجھا رہا ہے کہ ہمارا کلام ہونے کے لیے اس قرآن کی یہی دلیل کافی ہے کہ اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے. اس میں اختلاف کوئی نہیں. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن میں غور کرتے تو یہ باتیں نہ کرتے اور انہیں یقین ہوتا کہ یہ کلام اللہ کا ہے. جب اس میں یقین آتا تو پھر محبوب نہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے، نہ قرآن کا انکار کرتے، نہ ان کے اندر نفاق. ہاں اگلی بات سنیں، یہ قرآن پر یقین آ جانا یہ اندر سے نفاق کو مٹا دیتا ہے. یہ اندر نفاق تب آئے گا جب قرآن سمجھ نہیں آئے گا. منافق کی بات ہے نا جی. مومن کے اندر نور کیوں ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ قرآن سمجھ ہوتا ہے، اس کو سمجھ آیا ہے، روشن ہو گیا. یہ قرآن کا سمجھ آنا قرآن نفاق کو بٹا دے گا. بات میں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.